वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली उवैस। जैसा कि हम गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं तारीख़ उर्दू अदब के दक्कनी दौर पर, और इस दौर में हमने आदिल शाही सल्तनत जो कि बीजापुर में कायम हुई थी, उसके दौर के शोरा और अदीबों पर हमने बातचीत की है। और पिछली किस्त में हमने सिनाती बीजापुरी के बारे में गुफ्तगू की है। अब इस किस्त यानी किस्त नंबर 4 में हम मलिक खुशनूद के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इब्तिदा में तो मलिक खुशनूद गोलकुंडा में थे, बाद में बीजापुर आ गए। मलिक खुशनूद अपनी गज़लों और कसीदों की वजह से भी जाने जाते हैं और मसनवियों के सबब भी। मलिक खुशनूद ने हज़रत अमीर खुसरो की कुछ फ़ारसी मसनवियों का उर्दू तर्जुमा भी पेश किया, जिनमें यूसुफ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न और हश्त बहश्त काबिल ज़िक्र हैं। इन सभी तसनीफ़ात के सबब इन्हें अच्छी शोहरत हासिल हुई। मलिक खुशनूद के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि ये गोलकुंडा में कुतुब शाही सल्तनत के ग़ुलाम की हैसियत से रहते थे। सुल्तान की फूफी खदीजा सुल्तान की शादी बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह से हुई थी। इस शादी में खदीजा सुल्तान के सामान वगैरह की देखभाल के लिए मलिक खुशनूद को भी खदीजा सुल्तान के हमराह रवाना किया गया था। सफ़र के दौरान खदीजा सुल्तान ने इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा लिया। इनके कामकाज और तौर तरीक़ों से खुश होकर खदीजा ने इन्हें एक अच्छे ओहदे पर मामूर कर दिया। इस तरह मलिक खुशनूद एक अच्छे मनसब के साथ बीजापुर पहुंचे। तो दोस्तों, ये थे मलिक खुशनूद। इनकी मशहूर मसनवियाँ एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, यूसुफ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न और हश्त बहश्त। अब इसके बाद हम एक और मशहूर शायर की तरफ बढ़ते हैं, कमाल खान रुस्तमी। रुस्तमी एक बहुत बाकमाल शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। यूं तो इन्होंने गज़लों और कसीदों में भी खूब नाम कमाया है, लेकिन अपनी ज़ख़ीम मसनवी यानी खावरनामा से इन्हें काबिल क़द्र शोहरत हासिल हुई। ये मसनवी हुसाम की फ़ारसी मसनवी का तर्जुमा है। कहा जाता है कि ये मसनवी रुस्तमी ने खदीजा सुल्तान शहरबानो यानी मलिका आदिल शाह की फरमाइश पर लिखी थी। ये मसनवी एक फ़र्ज़ी दास्तान की बुनियाद पर है। इसमें शायर ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू को अपना हीरो बनाया है और ये दिखाया है कि हज़रत अली मुल्कों जंग करते हैं और तबलीग इस्लाम के फरीज़े को अंजाम देते हैं। इसमें दिखाया गया है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू जिन और परियों वगैरह में भी इस गरज से जाते हैं कि तबलीग इस्लाम का फरीज़ा अंजाम दे सकें। ये मसनवी उर्दू में एक अहम मसनवी का दर्जा रखती है। इसके कई असबाब हैं। एक तो यही कि ये उर्दू की पहली ज़ख़ीम रज़मिया मसनवी है, और ये कि इसके बावजूद भी इसमें उम्दा तसलसल पाया जाता है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि रुस्तमी की इस मसनवी में आदिल शाह के अहद की तस्वीर उभर कर सामने आती है। उसके ज़माने के हालात मालूम होते हैं, यहाँ की तहजीब और माशरत वगैरह के बारे में अंदाज़ा होता है। रुस्तमी को एक कादिरुल कलाम शायर तस्लीम किया जाता है। रुस्तमी ने इस मसनवी में अपना उसलूब बयान भी सादा और सुलेस रखा है, और इस मसनवी को तकरीबन 24,000 अशार से सजाया है। कहा जाता है कि इस मसनवी को मुकम्मल करने में रुस्तमी को महज 2.5 साल की कलील मुद्दत लगी, यानी एक छोटे से अरसे में रुस्तमी ने इस मसनवी को मुकम्मल कर दिया, जिसमें के 24,000 अशार मौजूद हैं। अब इसके बाद इसी दौर के एक और मशहूर शायर हसन शौक़ी पर गुफ्तगू करते हैं। हसन शौक़ी एक मशहूर शायर गुजरे हैं, ताहम इनकी ज़िंदगी के हालात दस्तयाब न हो सके। इनका नाम शेख हसन था और तखल्लुस शौक़ी रखा था। शौक़ी एक गज़ल गो भी थे, लेकिन उन्हें उनकी मसनवियों से ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। मसनवियों के सबब इन्होंने ज़्यादा अपना नाम कमाया। इनके कलाम में इनकी 2 मसनवियाँ बाआसानी मिल जाती हैं। एक तो फ़तहनामा निज़ाम शाह और दूसरी मेज़बानी नामा। फ़तहनामा निज़ाम शाह में शौक़ी ने जंग तालीकोट या तलीकोटा को नज़म किया है। इस जंग के बारे में कहा जाता है कि कुतुब शाही, आदिल शाही और निज़ाम शाही
حکومتوں نے مل کر یعنی ان 3 حکومتوں نے مل کر بیجا نگر کے راجا کو شکست دی اور اس کے علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس مثنوی سے صرف اس جنگ کے حالات ہی معلوم نہیں ہوتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے تمدن کا اندازہ بھی خوب ہوتا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپسی تعلقات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ شوقی کی دوسری مثنوی یعنی میزبانی نامہ بھی اہم ہے۔ اس میں شاعر نے سلطان کے وزیر اعظم مصطفیٰ خان کی بیٹی کی شادی اور اس کی مہمان نوازی کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد عادل شاہ ثانی شاہی پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ان کا نام علی عادل شاہ ثانی ہے اور شاہی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شاہی ان کا تخلص رہا ہوگا۔ یہ محمد عادل شاہ کے فرزند تھے۔ ان کی پرورش خدیجہ سلطان شہربانو ملکہ محمد عادل شاہ کی دیکھ ریکھ میں ہوئی، جو خود بھی بہت زیادہ ادبی ذوق رکھتی تھیں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتی تھیں۔ ان کے یہاں ملک خوشنود اور رستمی جیسے سخنور موجود تھے جن کی صحبت سے علی عادل شاہ ثانی شاہی کے ادبی ذوق میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔ شاہی اپنے والد کے انتقال پر 1067 عیسوی کو تخت پر بیٹھے۔ شاہی نے قریب ہر رنگ کی شاعری میں طبع آزمائی کی۔ انہوں نے غزلیں، قصیدے، مثنویاں، رباعیات، گیت وغیرہ لکھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہندی میں دوہے بھی لکھے اور فارسی میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ ان کے کلام میں ندرت پائی جاتی ہے۔ ان کے اسلوب اور لب و لہجے میں بانک پن دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ انہوں نے ہندو دیو مالائی روایات کو بھی اپنے کلام میں بہت خوبی سے جگہ دی۔ ان کا کلام پڑھ کر کوئی بھی قاری ان کی صلاحیتوں اور تخلیقی خوبیوں نیز وسیع مطالعے اور گہرے مشاہدے کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے، اور اس طرح سے کوئی بھی قاری ان کی شاعرانہ باریک بینی کی داد دیے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تھے علی عادل شاہ ثانی شاہی۔ اب اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں نصرتی کے تعلق سے۔ یہ بہت مشہور شاعر اور ادیب گزرے ہیں۔ یہ بھی اس دور کے ایک مشہور اور باکمال شاعر ہوئے ہیں۔ نصرتی کو ان کی مثنویوں کے سبب زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لیکن آپ ایک عمدہ غزل گو بھی تھے۔ آپ کا نام محمد نصرت تھا اور تخلص نصرتی اختیار کیا تھا۔ نصرتی کی غزلیں اگرچہ بہت کم تعداد میں مل سکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی غزلوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں روانی اور بے ساختگی بھی خوب ہے۔ نصرتی بیجاپور کی حکومت کے زمانے کے ادیب تھے اور انہوں نے 3 بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ نصرتی بادشاہ علی عادل شاہ کے زمانے میں شہید ہو گئے تھے۔ نصرتی نے 4 مشہور تصانیف ہمارے سامنے آتی ہیں نصرتی کی، جو کہ گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری اور کلیات نصرتی کے نام سے معروف ہیں۔ گلشن عشق نصرتی کی ایک بہت مشہور مثنوی ہے۔ دراصل یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جس میں کنور منوہر اور مدمتی کا قصہ بیان ہوا ہے۔ علی نامہ نصرتی نے علی عادل شاہ کی سوانح عمری کے طور پر لکھی تھی۔ اس میں نصرتی نے اپنے قصائد کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ دونوں مثنویاں نصرتی کے فنکارانہ کمال کی آئینہ دار ہیں۔ نصرتی کی ایک اور تیسری مثنوی سکندر نامہ ہے، جس میں انہوں نے سکندر عادل شاہ کی وفات کے موقع پر عادل شاہی فوج اور شیواجی کے درمیان جنگ کے ذکر کو نظم کیا ہے، لیکن اس مثنوی میں وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو کہ پہلی 2 مثنویوں یعنی گلشن عشق اور علی نامہ میں ملتی ہے۔ مذکورہ دونوں مثنویوں میں بہت زیادہ زور بیان اور شگفتگی پائی جاتی ہے، جبکہ سکندر نامہ میں اس کا قدر فقدان ہے۔ اب اس کے بعد سید میرا ہاشمی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا نام سید میرا تھا اور ہاشمی نام سے شہرت پائی۔ ہاشمی آپ کا تخلص ہوا۔ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ ہاشمی بیجاپور میں علی عادل شاہ کے دور کے ایک عمدہ اور مشہور شاعر تھے۔ آپ کو بادشاہ کے دربار میں کافی مقبولیت اور وقار حاصل تھا۔ ہاشمی کی ایک مثنوی یوسف زلیخا نام سے بہت مشہور ہوئی۔
اور ایک بات یہاں دھیان رہے کہ اس سے پہلے بھی ہم اسی نام یعنی یوسف زلیخا نام سے ایک اور مثنوی ملک خوشنود کے حوالے سے جان چکے ہیں، یعنی اس نام سے بہت سی مثنویاں لکھی گئی ہوں گی، لہذا ہاشمی کی بھی مثنوی یوسف زلیخا نام سے معروف ہے۔ اس کے علاوہ ہاشمی کا ایک دیوان بھی ملتا ہے۔ ان کے دیوان کا مطالعہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دکن کی عورتوں کی زبان پر بھی عبور حاصل تھا، اور پھر ان کے دیوان میں ریختی کے انداز میں بہت سی غزلیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے انہیں ریختی کا موجد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بیجاپور کے عادل شاہی دور کا ایک مجموعی جائزہ لیتے ہیں۔ اس سب کا مطالعہ کر کے ایک مجموعی تاثر اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ عادل شاہی دور میں نثری تصانیف کے علاوہ شاعری نے اس وقت کی اردو زبان کو بہت کچھ دیا اور گراں قدر ترقی کی۔ اس دور میں سبھی اصناف سخن پر طبع آزمائی کی گئی مثنویوں کا دورہ رہا، اور اسی دور میں اردو زبان کے تعلق سے پہلی بار رزمیہ اور عشقیہ مثنویاں وجود میں آئیں۔ غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مرثیہ، گیت اور دوہے وغیرہ کی فنکاروں کے ذریعے خوب تخلیقات ہوئیں، جس سے اردو کو گراں قدر ترقی حاصل ہوئی۔ غزل کو قبول عام ملا اور قصیدے نے بھی قابل ذکر ترقی کی۔ اس زمانے کے غزل گو کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غزل میں عورتوں کی طرف سے اظہار عشق پر زور دیا جاتا تھا۔ عشق کا تصور بھی لطف اندوز ہونے اور یہاں تک کہ رنگ رلیاں منانے کی سطح پر پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ریختی کی بھی ابتدا ہوئی اور ایک دیوان بھی ریختی کا مرتب ہوا۔ معلوم ہوا کہ عادل شاہی دور میں شاعری کے قریب سبھی اصناف سخن کو ترقی ملی، زبان بھی اس دور میں خوب پھلی پھولی۔ اگر اسی دور کی نثر نگاری کی بات کریں تو زیادہ تر تصوف کے مضمون ہی دکھائی دیتے ہیں۔ نثر میں ادیبوں نے تصوف کے مسائل پر گفتگو کی ہے، اس سے بھی زبان کو اس دور میں ارتقاء کی منزلیں نصیب ہوئیں۔ تو دوستو، یہ تھے بیجاپور کے عادل شاہی دور کے شعراء اور ادیب جن پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب اگلی قسط میں گولکنڈہ میں قطب شاہی دور کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تمام ویڈیوز کو لائک کریں، اور کہیں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام۔